السلام علیکم۔ غریب نواز لائف اسٹوری غریب نواز رحمۃ اللہ کا جیون پریچے ہے۔ جس کسی کو بھی ہندوستان کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے تو اس پوسٹ کو ضرور اول سے آخر تک دیکھیں اور سنیں۔ تھوڑا بہت ضرور ہے، تھوڑا بڑا ہے، پر اس کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ولادت شریف۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت سنجر جو ملک ایران کے اصفہان شہر میں ہے، خراسان کے قریب میں ہے، 530 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خواجہ سید غیاث الدین بن احمد حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو حسینی سادات ہیں، اور والدہ کا نام بی بی ام الورا بنت حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو کہ حسنی سادات ہیں۔ 8 برس کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور 15 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین 544 ہجری میں ایک بار آپ اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے، تب حضرت ابراہیم کندوجی نام کے ایک درویش وہاں آئے اور بیٹھے۔ آپ نے ان کو اپنے باغیچے میں سے انگور کا گچھا پیش کیا اور انہوں نے اسے کھایا۔ پھر مہمان نوازی سے خوش ہو کر اپنے تھیلے میں کچھ نکالا، پھر اس کو چبا کر خواجہ معین الدین کو کھانے کے لیے دیا۔ آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو کھایا تو ان کے فیض و برکت سے آپ کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھل گئے اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس رقم کو غریبوں اور محتاجوں کو خیرات کر دیا۔ پھر آپ سمرقند اور بخارا کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا حسام الدین اور حضرت مولانا شرف الدین کے پاس علم دین سیکھتے رہے۔ 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ ایک کامل پیر تلاش کر رہے تھے کہ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس گئے اور ان سے مرید ہوئے اور عبادت الہی اور خدمت مرشد کرتے رہے۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارونی نے آپ سے کہا کہ معین الدین کے نیچے دیکھو، کیا دکھتا ہے نیچے؟ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر کہا کہ اب اوپر دیکھو، کیا دکھتا ہے؟ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر 22 سال مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد نے پھر بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھیں اور پھر فرمایا معین الدین نیچے دیکھو، کیا دکھتا ہے؟ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا میں تحت الثری تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی 7 تب تک، زمین کے نیچے تک۔ پھر مرشد نے کہا اوپر دیکھو، کیا دکھائی دیتا ہے؟ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ایک بار آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے اس سے کچھ کرامات پیش کرو۔ سب مریدوں نے باری باری کرامات سے کوئی چیز پیش کی۔ کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے ہیرے جواہرات، تو کسی نے دینار و درہم پیش کیے۔ خواجہ معین الدین نے روٹی کے ٹکڑے پیش کیے۔ سب مرید آپ پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے آواز دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ سب نے اپنی اپنی چیزیں اس کو دینی چاہیے، مگر اس سائل نے کہا کہ میں اس سونے چاندی، ہیرے جواہرات، دینار و درہم کا کیا کروں؟ مجھے تو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ پھر خواجہ معین الدین نے روٹی کے ٹکڑے اس سائل کو دیے۔ اس نے اسے لے کر آپ کو بہت ساری دعائیں دی۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اے معین الدین، تم غریب نواز ہو۔ 555 ہجری میں شیخ ضیاء الدین ابو نظیم عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ 563 ہجری میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو جبہ مبارک عطا کیا اور اپنے ساتھ حج کو لے کر گئے۔ جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے
تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی، اے خدا بند، میں اپنے معین الدین کے لیے تجھ سے 3 چیزوں کا طلبگار ہوں۔ غیب سے آواز آئی، اے عثمان، معین الدین کے لیے جو کچھ طلب کرو گے دیا جائے گا۔ یہ حکم پا کر آپ نے عرض کیا، اے خداوند، تو میرے معین الدین کو قبول فرما۔ ارشاد باری ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا، میرے معین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما۔ ارشاد باری ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا، میرے معین الدین میں اپنے جلوے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پیدا فرما۔ ارشاد باری ہوا کہ یہ دعا بھی میں نے قبول کی۔ آخر وقت میں اس دعا کا اس طرح ظہور ہوا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی پیشانی مبارک پر عربی میں لکھا ہوا تھا، حاجہ حبیب اللہ وما طافی حب اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کا وصال اللہ کی محبت میں ہوا۔ اس کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو روضہ مبارک سے آواز آیا، جواب آئے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے زمین اور سمندر کے بزرگوں کے کتب۔ 580 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ 582 ہجری میں اصفہان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید بنایا اور 585 ہجری میں سمرقند میں ان کو خلافت عطا فرمائی۔ 585 ہجری میں آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ حرمین شریفین گئے تو سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ اے معین الدین، تم دین کے مددگار ہو، تم اب ہندوستان جاؤ اور وہاں جاہلیت کو دور کر کے لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ دکھاؤ۔ راستے میں بہت سارے صوفی اولیاء سے فیض و برکت حاصل کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو اپنا فیض عطا کرتے اور دین کی صحیح راہ دکھاتے ہوئے آپ ہندوستان میں لاہور میں کچھ عرصے کے لیے رکے اور پھر وہاں سے 587 ہجری 1190 میں 52 برس کی عمر میں راجپوتانہ یعنی راجستھان کے علاقے اجمیر میں پہنچے، جہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ خواجہ کی کرامات، ایک بار آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اتنے میں راجہ کے سپاہیوں نے آ کر کہا کہ تم سب یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ دوسری کوئی جگہ پر بھی تو بیٹھ سکتے ہیں، تو سپاہیوں نے کہا کہ نہیں، یہ اونٹ روزانہ یہیں پر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب یہ اونٹ یہیں پر بیٹھیں گے، اور آپ دور چلے گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد سپاہیوں نے اونٹوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تو وہ اونٹ وہاں سے کھڑے نہ ہوئے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر وہ سب راجہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ تو اس راجہ نے کہا کہ تم اس فقیر کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ وہ سپاہی آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سپاہیوں نے جب آ کر دیکھا تو اونٹ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے بہت ساری کرامتیں دکھائیں، جس میں آنا ساگر کو اپنی کاسے میں سما لینا اور جے پال جادوگر کے پھینکے ہوئے پتھر کو آسمان میں ہی روک دینا اور اس کو مسلمان بنانا مشہور ہے۔ آپ نے اپنے روحانی فیض اور کرامات کے ہندوستان میں اسلام کی بنیاد مضبوط کی اور بلندی اور وقار عطا فرمایا۔ ایک مری ہوئی گائے زندہ ہو گئی۔ ایک بار آپ آنا ساگر کی طرف سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی۔ پہچاننے پر پتہ چلا کہ وہ عورت بہت غریب تھی اور اس کی گائے مر گئی تھی۔ آپ اس کے ساتھ اس گائے کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی تو وہ مری ہوئی گائے زندہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت آپ کے قدموں میں گر گئی۔
خواجہ غریب نواز کی کتابیں 589 ہجری میں شہاب الدین گوری آپ کے مرید بنے، 611 ہجری میں آپ دہلوی تشریف لے گئے۔ آپ 7ویں صدی کے مجاہد بھی ہیں۔ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، جس میں انیس الارواح اور دلائل العارفین مشہور ہے۔ فرمان خواجہ غریب نواز، آپ فرماتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو تمہاری سزا بن جائے۔ دکھیوں کی مدد کرنا اور ان کی فریاد سننا افضل عبادت ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں سے برکت چلی جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ سچ بات کہا کرو۔ خواجہ غریب نواز کا خاندان، آپ کی 2 بیویاں ہیں اور 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ بی بی امات اللہ سے نکاح 590 ہجری میں ہوا آپ کے وطن سے۔ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے۔ بی بی عصمت اللہ سے نکاح 620 ہجری میں ہوا اور آپ کے وطن سے حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے۔ خواجہ غریب نواز کا سلسلہ، آپ خواجہ عثمان ہارونی کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور آپ سے ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے بہت سارے مریدوں نے ہندوستان میں دین اسلام کی اشاعت کا کام جاری رکھا۔ آپ کے 2 خلیفہ مشہور ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلوی، دوسرا حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناگور۔ اس کے علاوہ آپ کے سلسلے میں بہت سارے اولیاء اللہ مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دوسرا ہے حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تیسرا حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی پتی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خواجہ غریب نواز کا وصال، آپ کا وصال 6 رجب 633 ہجری مارچ 16 1236 کو 97 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار اجمیر راجستھان میں ہے۔ وصال کے بعد بھی آپ کا فیض اور کرامات جاری ہے۔ آپ کے مزار پر حاضر ہونے والوں اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگنے والوں کو اللہ تعالی ہر نیک جائز مراد عطا فرماتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی کرامات کا ایک مشہور قصہ، ویسے تو حضرت خواجہ غریب نواز کا کرامات کے کئی قصے ہیں، جس میں یہ قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک بار بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے اجمیر آئے۔ اجمیر میں پہنچ کر اورنگزیب نے کہا کہ مانتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، مگر جب میں مزار پر ان کو سلام پیش کروں تو مجھے جواب ملنا چاہیے، ورنہ میں مزار کو توڑ دوں گا۔ آپ جب مزار پر پہنچے تو وہاں ایک اندھا شخص بیٹھ کر التجا کر رہا تھا۔ اورنگزیب نے اس سے پوچھا کہ اے شخص کیا معاملہ ہے؟ اس اندھے شخص نے جواب دیا کہ میں بہت عرصے سے خواجہ کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی آ جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تب اورنگزیب نے اس سے کہا کہ مزار پر سلام کر کے میں آتا ہوں، اگر تب تک تجھے آنکھ کی روشنی نہیں ملی تو تلوار سے تیری گردن کاٹ دوں گا۔ وہ اندھا شخص پریشان ہو گیا کہ اب تو آنکھ کے ساتھ ساتھ جان پر بنائی ہے۔ پھر اس نے اور زور شور سے تڑپ کر خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے دعا کی۔ جب اورنگزیب خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیے تو اس کا جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا تو جواب نہیں ملا۔ پھر جب تیسری بار سلام کیا تو مزار کے اندر سے سلام کا جواب ملا۔ پھر خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اے اورنگزیب، آئندہ سے پھر کبھی
ایسے ضد مت کرنا، تمہاری ضد کی وجہ سے اس اندھے شخص کی آنکھوں کی روشنی لانے کے لیے میں عرش الہی پر گیا تھا، اور اس لیے سلام کا جواب دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ ہم سے جہاں تک بن سکا ہم نے سرکار غریب نواز کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور خواجہ غریب نواز عطائے رسول کے صدقے میں ہم سب کو پکا اور سچا عاشق رسول بنائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، یہ کہا واقعہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے یہاں تک میں نے آپ لوگ کو پورا سنایا ہے، اور بھی واقعہ انشاءاللہ تعالی لاتے رہوں گا۔ اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے، اور جو ہے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ واقعے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی اسلامی واقعات لے کر کے میں واپس حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔